بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آپ کے علم میں ہے کہ ہم گاہے بگاہے یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک مختلف نوعیت کی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز پہنچاتے رہا کریں جن سے آپ کی زندگیوں پر کوئی پازیٹیو امپیکٹ پڑے۔ قصص الانبیاء یعنی انبیاء کی کہانیاں اور اسلامی داستانیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جس میں ہم آپ تک تاریخی واقعات اور اسلامی داستانیں پہنچاتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ منتخب کیا ہے جس میں اللہ کے حکم سے آپ نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ہم آپ کو آج یہ بتائیں گے کہ سائنس آج اس معجزے کو کیسے مان رہی ہے اور سائنسدان اس بات پر کیسے یقین کر چکے ہیں کہ یہ واقعہ ایکچولی ہوا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ آپ ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد اگر آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو آنے والے دنوں میں اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی اور باقاعدگی سے پہنچتی رہے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث شدہ پیغمبر تھے۔ آپ 1451 قبل مسیح تک تبلیغ کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ آپ کی پیدائش 1571 قبل مسیح میں ہوئی۔ فرعون کو اس کے درباریوں، اس کے کاہنوں اور اس کے پنڈتوں نے یہ بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو اس کی بادشاہت ختم کر دے گا اور جو اس کی بربادی کا باعث ہوگا۔ اس لیے وہ بنی اسرائیل کے سب لڑکوں کو قتل کرا دیتا تھا۔ لہٰذا آپ کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا، جو فرعون کی ملکہ کی نظر سے گزرا۔ اس نے آپ کو بطور فرزند پالا۔ بڑا ہونے پر آپ مصر سے ہجرت کر کے مدین پہنچے، جہاں اللہ کے ایک اور برگزیدہ پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنے ہاں رکھا اور اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ 12 برس کے بعد وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ واپس آ رہے تھے تو وادی طویٰ میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور ان کو پیغمبری عطا ہوئی۔ ان کو فرعون کی ہدایت کے واسطے متعین کر دیا گیا اور عصا اور ید بیضا کے معجزات عطا ہوئے۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو ان کے مقابلے میں پیش کیا، اور یہیں پر وہ عظیم واقعہ پیش آیا جس میں حضرت موسیٰ کے عصا نے ایک اژدہے کا روپ دھارا اور اس کے جادوگروں کے جتنے بھی سانپ تھے ان کو نگل لیا۔ یہ سب دیکھ کر وہ تمام جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے سے عاجز آ گئے اور ایمان لے آئے۔ مگر فرعون اپنے مظالم سے ہرگز باز نہ آیا۔ وہ طرح طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بادشاہت کا خطرہ سمجھتے ہوئے ان کو راستے سے ہٹانے کے طریقے اور جتن کرتا رہتا۔ ایک وقت آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ان مظالم سے تنگ آ گئے۔ دوستو، جب کوئی طاقت کے نشے میں گم ہوتا ہے تو وہ دلیل کبھی نہیں مانتا۔ وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں جلاؤ مارو پکڑو دکڑو کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو زور بازو سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی بات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ۔ فرعون نے اپنی طاقت کے نشے میں اپنی آرمی کو یہ حکم دیا کہ ان سب کو ختم کر دیا جائے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ کو مخاطب کیا
قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 یعنی 77 میں یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو یہ حکم دیا کہ رات کے وقت شہر سے نکل جاؤ، کیونکہ یہ بات تو سبھی جانتے تھے کہ فرعون حضرت موسیٰ اور ان کے پیروکاروں کے خون کے در پہ ہے۔ وہ ہر قیمت پر ان کی آواز کو ختم کرنا چاہتا ہے، ان کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ چنانچہ حکم نازل ہوا کہ راتوں رات اس شہر کو چھوڑ جاؤ اور کسی دوسری جگہ مسکن بناؤ۔ رات کے اندھیرے میں نکلنے میں یہ مصلحت تھی کہ حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فاصلے پر ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم پر اپنی قوم کو یہ پیغام سنایا کہ وہ رات کے اندھیرے میں یہ علاقہ چھوڑ دیں گے اور اپنے لیے کسی پرامن جگہ کا انتخاب کریں گے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی اور اس وطن کو چھوڑ دیا گیا، مگر جو ہی فرعون تک یہ خبر پہنچی تو اس نے اپنے ہرکارے ہر طرف دوڑا دیے۔ اس نے اپنی رعایا کو یہ حکم کر دیا کہ جو شخص بھی جہاں پر بھی ہے وہ فوراً یہاں پر پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کے حواریوں کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی ہجرت کو زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ان کے پیچھے پیچھے فرعون بھی اپنا لاؤ لشکر لے کر چل پڑا۔ فاصلہ ہر گزرتے پل کے ساتھ کم سے کم ہوتا رہا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کی فوج نے جا لیا۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے یعنی بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ سامنے دریائے احمر ہے جس کو ریڈ سی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور پیچھے اس بدبخت فرعون کا لاؤ لشکر جن کو قتل عام کی اجازت حاصل ہو چکی ہے، تو وہ پریشان ہو گئے۔ قرآن کریم میں مذکور ہے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ اصحاب موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، یعنی جب حضرت موسیٰ کی قوم کے کچھ لوگوں نے یہ دیکھا کہ سامنے جانے کا راستہ نہیں ہے اور پیچھے مڑنے کی ہمت نہیں ہے کہ پیچھے وہ ظالم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کھڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو اپنی جانوں سے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل توکل رکھنے والے تھے۔ انہوں نے فرمایا، حضرت موسیٰ کا کہنا تھا کہ اے میرے ساتھیوں تم ہرگز نہ گھبراؤ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون کا لشکر ہمیں آ لے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، ہمیں کوئی نہیں گرفت میں لے سکتا۔ قرآن کریم کی سورہ عشر میں یہ الفاظ کچھ اس طرح آئے ہیں ان معی ربی سیہدین، یعنی ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ خواتین و حضرات، یہ اتنے یقین، اتنے کامل توکل والی بات اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس قدر پسند آئی، اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے اوپر اتنا رحم آیا، اتنی محبت غالب آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، وحی نازل کی کہ اے موسیٰ اپنا عصا پانی پر مارو۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس سمندر پر اپنا عصا مارا تو اللہ کی قدرت سے اس سمندر کے اندر 12 راستے نکل آئے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں 12 قبائل کے لوگ شامل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کہیں یہ لوگ اس لالچ میں نہ پڑ جائیں، بخل جاں پر رمادہ نہ ہو جائیں کہ یہ پہلے جائے
یہ بعد میں جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 راستے فراہم کیے کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو لو اور پار اتر جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے 12 قبائل اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پانی کے درمیان میں سے راستہ بننے سے اس جگہ کو پار کر گئے۔ جو ہی فرعون کے لشکر نے یہ دیکھا کہ پانی میں راستہ موجود ہے تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے اس دریا میں، ریڈ سی جسے کہا جاتا ہے، بحر احمر میں اتر گئے۔ خواتین و حضرات، اللہ کا معجزہ دیکھیے کہ جو پانی اللہ کے حکم پر اس راستے کے ارد گرد پہاڑوں کی طرح کھڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم کیا کہ اب واپس مل جاؤ۔ اور جب فرعون کے لشکر کا پہلے آدمی سے لے کر آخری آدمی تک اس راستے پر پہنچ گئے تو اللہ کے حکم سے پانی کی وہ دونوں دیواریں آپس میں مل گئیں اور وہ تمام کے تمام غرق ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں نشان بنا دیں، یعنی تمہیں عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے مرنے سے قبل یہ پکار دی کہ میں ایمان لاتا ہوں اس پر جس پر بنی اسرائیل والے ایمان لائے، میں اس کو پوجوں گا جس کو بنی اسرائیل والے پوجتے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت نے اس سے کہا، جو سورہ یونس کی آیت نمبر 9 میں مذکور ہے، کہ تم اس وقت ایمان لا رہے ہو جب تم مفسد تھے، یعنی زمانے میں فساد پیدا کرتے تھے، اور تمہیں جب تک پانی غرق نہ کرنے لگا تم ایمان کی طرف نہیں آئے ہو۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے اس کو بھی غرق کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو آنے والے زمانوں کے لیے محفوظ کر دیا، یعنی اس کی لاش کو ایک نشان عبرت کے طور پر رکھا۔ جواب خداوندی تھا کہ ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والی نسلیں تیری لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ آج سے کچھ عشرے قبل اسی فرعون کی لاش مصر سے مل گئی تھی، جس کے بعض آثار، بعض علامات دیکھ کر طبقات الارض یعنی جغرافی کے ماہر اور بڑے بڑے ایکسپرٹس اور سائنٹسٹ نے یہ متفق کا فیصلہ دیا تھا کہ یہ وہی فرعون ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا تعاقب کرتے کرتے ریڈ سی میں غرق کیا ہوا تھا۔ چنانچہ آج بھی اس کی ممیفائڈ لاش قاہرہ کے عجائب گھر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی کہانی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پر عصا مار کر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو اسی طرح محفوظ رکھتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی سے موصول ہوتی رہے۔ انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔